بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے بڑی مصیبت ہے یہ مصیبت چھوٹی مصیبت نہیں ہے۔ ہم ظاہر ہے کیونکہ کمزور ہیں، ہم چیزوں کو اس طرح حاصل نہیں کر پاتے کہ یہ ہوا کیا، یہ کیسے ہوا اور کتنا سخت تھا۔ کسی کے ذہن میں یہ خیال بھی آتا ہے، بعض کے آتا ہے کہ بھئی وہ تو امام تھے، امام کو کیا مشکل، مصیبت جو بھی ہو، لیکن اس بشریت کے لبادے میں جو احساسات اور رابطے تھے نا وہ بھی شدید تھے۔ یعنی باپ کی بیٹے سے محبت بہت شدید تھی، بہن کا بھائی سے پیار وہ بھی بہت زیادہ تھا، کم نہیں تھا۔ جتنی عبادتیں کم زیادہ تھیں، یہ رابطے بھی اتنے ہی مضبوط تھے، یہ بھی اتنے جب ہمارے لیے امام اتنے کریم ہیں کہ ہم ایک دفعہ ان کی زیارت پہ چلے جائیں تو کیا کہتے ہیں، جنت واجب ہو گئی۔ کیوں؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم بہت خوبصورت ہیں، ہمارے عمل بہت اچھے ہیں؟ نہیں، زیارت زائر اس کی وجہ سے، اپنی ان کی وجہ سے۔ جو ہماری زیارت کرے، امام حسین علیہ السلام کے لیے درود بھیجے محمد والے محمد، امام کی روایت ہے نا کہ جو امام کی زیارت پہ جائے، جو امام کی زیارت پہ جاتا ہے، ملائکہ اس کو کربلا کے دروازے تک چھوڑنے آتے ہیں، پھر اگر وہ مریض ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے آتے ہیں، اور اگر وہ مر جائے تو اس کی قبر پہ آ کر اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ کون؟ زائر۔ کہاں سے آیا؟ کہیں سے بھی آیا ہو، شرط نہیں ہے، قید نہیں ہے، بچہ ہوگا، جوان ہوگا، زائر جو معرفت سے ہماری زیارت کرے بس۔ اب یہ ہم ہر چیز کو اپنی اینک سے دیکھتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ ان کو دیکھو، زیارت پہ چلے جاتے ہیں، عمل تو دیکھو ان کا، کام ان کا دیکھو۔ بھائی آپ کو کیا ہے، مولا اسے بلا رہے ہیں، مولا اس کو بلا کر اس کو اچھا ہی تو کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی طرف سے دیکھتے ہیں۔ نہیں، آپ نہ دیکھیں، ادھر کریم ہے، اتنا کریم ہے۔ عزیزان محترم، آیت اللہ مظاہری بیان کرتے ہیں ایک نوحہ سلام پڑھنے والے سے، پڑھتا تھا ایک جگہ پر، اس سے اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ وہاں پر جس جگہ وہ پڑھتا تھا، جیسے یہاں بھی امام بارگاہ ہے ماشاءاللہ، یہاں پہ بھی لوگ آتے ہیں سلام پڑھتے ہیں، تو خوب وہاں پہ ایک شخص تھا۔ آپ کو پتا ہے عراق ایران کا جو کلچر ہے وہ کیا ہے، مجلس میں لوگ آئیں تو چائے پلاتے ہیں ان کو، جیسے یہاں سبیلیں لگی ہوئی ہیں، باہر ماہ محرم میں سبیلیں لگی ہوئی ہیں، ہر جگہ لگی ہوئی ہیں ماشاءاللہ۔ تو وہاں مسجد کے اندر ایک کمرہ ہوتا ہے، یہاں پہ بھی ہوگا غالباً، وہاں ہوتا ہے نماز کے بعد، مجلس کے بعد، مجلس کے درمیان میں یا کوئی آ رہا ہے، چائے ضروری ہے وہاں۔ تو وہ شخص چائے پلاتا تھا ایک، اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ مداح سلام پڑھنے والا کہتا ہے ہم اس کی قبر پہ گئے اور ہم نے اس سے کہا ساری زندگی امام کی جو تم نے نوکری کی ہے، تم کس حال میں ہو ہمیں بتاؤ، آگے تم کس حال میں ہو۔ اب آپ دیکھیے گا کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا ایک ایک قدم کتنا دیکھا جا رہا ہے امام کی بارگاہ میں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بولے میں چل کے آ گیا، مجھے جگہ نہیں ملی، میں وہاں بیٹھ گیا ہوں، میں سب حساب کتاب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 2 دن بعد خواب میں آیا اور اس سے پوچھا کہ کیا ہے؟ کہا مولا نے بڑا کرم کیا ہوا، کہا باغ دیے ہوئے ہیں، محل دیے ہوئے ہیں۔ پھر اچھا، کہا ہوا کیا؟ کہا کہ پہلی رات جب میں قبر میں مجھے ڈالا گیا تو میرے سرہانے خود سید الشہداء تشریف لائے، خود سید الشہداء تشریف لائے، اور کہا اس کا نام تھا مشہدی علی، مشہد کا رہنے والا ہوگا شاید۔ کہا کہ تم نے جو ہمارے لیے اتنا کام کیا ہے، یہ اس کے بدلے میں تمہیں فی الحال قیامت میں ہم تمہیں دیں گے۔ یہ تو عالم برزخ ہے نا، آپ کو پتا ہے نا کہ انسان جب مرتا ہے تو ایک عالم میں ٹرانسفر ہوتا ہے، اس عالم کا نام عالم برزخ، یعنی اس دنیا اور قیامت کے درمیان میں ہے۔ جسے ہم لوگ کہتے ہیں بھائی برزخ میں نہ ادھر جا رہا ہے نہ ادھر جا رہا ہے، درمیان میں۔ اب جیسا عمل اس دنیا میں ہوگا برزخ ویسی ہے، اگر عمل اچھا ہے برزخ بھی اچھی ہے، اگر عمل برا ہے برزخ بھی بری ہے۔ اس لیے روایت کہتی ہے کہ اچھے مومن کے لیے برزخ کیا ہے؟ جنت کی باغوں میں سے ایک باغ ہے، برے آدمی کے لیے جہنم کی کھڑکی ہے برزخ، خدا۔ اور اس لیے بعض روایتیں صاف ہیں، عالم برزخ کے ائمہ نے کہا ہم ذمہ دار نہیں ہیں تمہارے، خود تم ذمہ دار، ہم قیامت میں شفاعت کریں گے۔ لیکن کریم ہے یہ کہ جس پہ کرم آ جائے تو کرم آ جائے، اس کو کہا کہ تم نے اتنا کچھ کیا، یہ تو سب تمہارا ہے، قیامت میں تمہیں دیں گے ہم۔ اب اسے امام کہتے ہیں علی مشہدی، تم نے اپنی زندگی میں 12,427 چائے پلائی ہے، 12,427 چائے پلائی ہے ہمارے لیے، یہ اس کے بدلے میں۔ علی مشہدی گریہ شروع کر دیتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے۔ مولا کہتے ہیں رو کیوں رہے ہو، مطلب کوئی کمی ہے؟ کہتا نہیں مولا، کہتا مجھے پتا ہوتا آپ ایک ایک پیالی کا حساب رکھتے ہیں تو میں سارے لوگوں کو خود چائے پلاتا۔ اب آپ یہ نہ سمجھیں آپ سبیل میں کھڑے ہوئے ہیں پانی کو، سب کس کے لیے؟ مولا کے لیے، سب جا رہا ہے ایسے، ایک ایک لمحہ جا رہا ہے، ایک ایک منٹ جا رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں جلدی آگے کیا کروں مجلس میں، ہوتا ہے نا، لیکن کوئی جلدی آتا ہے، السابقون سابقون، برابر نہیں ہے لوگ۔
یہ یاد رکھیے گا. جو جتنی محبت کا اظہار کرے گا اتنا اسے ملتا چلا جائے گا, ملتا چلا. کریم ہے وہ. خوب یہی تو اس لیے تو ہم آتے ہیں, ہمارے پاس ہے کیا اور خالی ہے. جانو ہم میری نماز پتہ نہیں اللہ قبول ہی کرے, وہ تو کرے تو اسی کی مرضی ہے, لیکن پڑھنی تو ہے ہم نے, بہرحال چھوڑنی تو نہیں ہے کیونکہ واجب ہے, لیکن پتہ نہیں وہ قبول کیسی نماز ہے. اب ہمارے پاس ٹوٹا پھوٹا اخلاص تو وہ بھی اگر یہاں ہو تو آپ کے اندر ضرور ہے, میرے اندر شاید کوئی نمائش آ جائے تو آ جائے. آپ خالص آتے ہیں یہ مجھے بتا, آپ دکھانے کے لیے نہیں آتے, آپ صرف امام حسین کے لیے آتے. آپ کہتے ہیں کہ چلو مجلس, چلو مولانا کی سمجھ آئے نہ آئے, چلو دو چار آنسو تو نکل ہی جائیں گے, ہے نا ایسا, ایسے ہی ہے زانے موت. لیکن اگر یہ مجلس ہدف کی طرف لے جائے, بندگی کی طرف لے جائے, تو پھر یہ کمال ہے. جس مقصد کے لیے امام حسین کربلا آئے تھے, اگر وہ مقصد بیان ہو تو وہ پھر مجلس ان کے لیے بھی قابل قبول ہے. ورنہ ذکر تو ہر کوئی کرتا ہے, ہر ذکر کی بھی تو رتبہ بندی ہے نا. امام کو بھی 313 کمانڈر چاہیے, زیادہ نہیں چاہیے, 313 چاہیے. 313 ہوں. اب یہ کہ 313 تو یہ بھی پتا ہے کہ نام بھی ہیں. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب یہ تو 313 فکس ہے, ان کے تو نام بھی پتا ہوں گے, یقیناً پتا ہوں گے. امام کو سب پتا ہے کون ہے. کیوں نہیں آتے, آتے کیوں نہیں ہے؟ جب یہ سب ہیں تو جلدی ہو جائیں. مسئلہ 313 کا نہیں ہے, 313 کی جو نیچے لیئر ہے نا, 15,000 10,000 5,000 یہ لیئر ہیں, مسئلہ ان کا ہے. اب آپ کے پورے ایک علاقے میں کمانڈر 313 میں سے ہو مثلا, انشاءاللہ کہ ہوگا, پورے ولیر کے اندر پورے اس ایریا میں ایک ہو, وہ اکیلا کیا کرے گا مجھے آپ بتائیں. اس کو لوگ چاہیے نا کہ کوئی سڑک صحیح کرے, کوئی سسٹم صحیح کرے, کوئی نیٹ ورک صحیح کرے, کوئی سیکیورٹی صحیح کرے, کوئی کلچر صحیح کرے, کوئی ایجوکیشن صحیح کرے, ہے نا. سب چاہیے کیٹیگریز. کتنا بڑا کام ہے. ایک چھوٹی سی کمپنی ہو, ملٹی نیشنل, چھوٹی سی ہو, چند ملکوں کے اندر ہو, کتنا سیٹ اپ بڑا ہوتا ہے اس کا. ہر ملک میں ریجنل ایک کنٹری ہیڈ چاہیے, پھر ریجنل ہیڈ چاہیے, پھر سیلز کا ہیڈ چاہیے, پھر HR کا ہیڈ چاہیے, پھر مارکیٹنگ کا ہیڈ چاہیے, پھر فائنینس کا ہیڈ چاہیے, پھر اس کو نیچے چلتے جائیں آپ, اسسٹنٹ بھی چاہیے, فلانا بھی چاہیے, فلانا بھی چاہیے. اتنی سی کمپنی, چھوٹی سی مثال, کتنا بڑا نیٹ ورک ہے اس کا. اور جس کی حکومت کائنات کی ہو, جو زمین اور آسمان کے متصل ہونے کا سبب ہو, سورج جس کی وجہ سے روشنیاں دے رہا ہو, اس کی کمپنی کتنی بڑی ہوگی. تو اس کو کیسے لوگ چاہیے؟ عام لوگ چاہیے نہیں, لیول ہائی چاہیے, تھوڑا برین مضبوط چاہیے, مائنڈ مینجمنٹ چاہیے. آج کے دور کے اندر, آپ میڈیا کے دور میں, آج آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں دور ہے. آج کیا ہے, IA کا دور ہے. کیا دور ہے؟ انسان یعنی مین اور مشین کمبائن ہو گئے, دونوں جڑ گئے. آپ کیا کرتے ہیں, مشین آپ کے ساتھ ہے پوری, آپ سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے آپ کی مشین. آپ کتنے نمبر یاد رکھ سکتے ہیں اپنے ذہن میں؟ آپ کا موبائل 5,000 نمبر, آپ صرف اس کو بولتے ہیں ہیلو سری کال, وہ نمبر ڈھونڈ کے نکال دیتی ہے, کال بھی کر دیتی ہے. کیا ہے؟ مشین اور مین کمبائن ہو گیا. عجیب دور ہے جانے محترم. میں بہرحال معذرت کے ساتھ, میں ذرا اسی دور کا مولوی ہوں, تو میری مجبوری ہے, میں پرانی مجلس سے نہیں پڑھ سکتا. میرا مسئلہ یہی ہے کیونکہ میں بہرحال اس دور میں امام کی نوکری کے لیے اللہ نے بہرحال اٹھایا زمین سے. میں جب شروع میں عہدے گیا تو مجھے کسی نے بولا مسجد میں جا کے درج دے. میں نے کہا بھائی مسجد میں تو اچھے لوگ ہوتے ہیں, اللہ نے اگر مسجد سے بلانا تھا تو مجھے بھی مسجد سے بلاتا. مجھے تو اٹھایا روڈ سے, تو میں تو روڈ پہ جاؤں گا. عزیزان محترم, تو وہ تو ماشاءاللہ ہیں ہی اچھے سب, جو نہیں ہیں, جو نہیں آتے ان کو بلاؤ. اب اس دور کے جہاں مین اور مشین کمبائن ہوا ہے, اس دور کے اندر کیا کریں گے امام کے لیے؟ مشین سے لڑنا ہے, مشین کی جنگ ہے. وہ بتا چکے ہیں کہ مشین سے جنگ ہونی ہے, انہوں نے دکھا بھی دی ہے. میں بہت زیادہ نام نہیں لوں گا, انہوں نے دکھا دی ہے مشین سے جنگ ہونی ہے. کیوں؟ کیا چیز ہے آج کے دور میں جو انسان کو مشین سے افضل کر سکتی ہے؟ کیا چیز ہے؟ کون سی؟ انفارمیشن, نالج؟ نہیں, اس کے پاس زیادہ ہے. کون سی چیز مشین کے پاس نہیں ہے؟ اخلاق نہیں ہے مشین کے پاس, قدریں نہیں ہے مشین کے پاس, ویلیوز نہیں ہے مشین کے پاس, احترام نہیں ہے مشین کے پاس. آنے والی نسل کو خوش نہ ہو کہ میں اس کو آئی فون دے رہا ہوں, میں اس کو پرو دے رہا ہوں, میں اس کو گیجٹ دے رہا ہوں, سب دیں, مگر اگر اس کو اخلاق نہ سکھایا نا, یہ کسی کام کا نہیں ہے. زیادہ آسان نہیں ہے, بغیر مرشد کے داستان نہیں چل سکتی ہے. میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں. الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو, نفی اسبات دا پانی رلیا ہر رگے ہر جائی ہو. نفی اسبات کیا ہے؟ نیگیٹو پوزیٹو کیا ہے؟ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود. یہ پانی ہر رگ میں, ہر خون کی شریانوں میں دوڑ رہا ہے. نفی اسبات دا پانی رلیا ہر رگے ہر جائی ہو, جیوے مرشد کامل باؤ جے بوٹی لائے ہو. مرشد استاد وہ ہے جو نفوس میں طاقت دیتا ہے, اور وہ خود کہاں سے لے رہا ہے؟ اس
درگاہ سے جسے ہم باب علم کہتے ہیں، وہاں سے لے رہا ہے، اور کوئی در نہیں ہے جانے محترم، کوئی در نہیں، دنیا میں دروازہ ہی نہیں پیدا ہوا جہاں سے علم آتا ہو۔ یہی ہے، کسی نے دیکھا خواب میں مقدس اردبیلی کہ جن کی امام زمانہ سے ملاقات، جو رات کی تاریکی میں آتے تھے، مولا متقیان کا حرم خود کھل جاتا تھا، امام سے گفتگو، کسی نے خواب میں دیکھا کہ نجف کے صحن سے نمودار ہو رہے ہیں، نور ٹپک رہا ہے، پوچھنے والے نے سوال پوچھا مقدس اردبیلی یہ کہاں سے ملا یہ سب؟ اس نے زری کی طرف مولا کائنات کی اشارہ کیا، کہا سب کچھ یہی ہے، سب یہی ہے، سب وہی ہے، مانگنا آنا چاہیے، طریقہ آنا چاہیے، ان کے در پہ آؤں کیسے، ان کے در سے مانگوں کیسے؟ زبانی ناد علی پڑھنا کچھ اور ہے، وجود سے مشکل کشا کو پھکارنا کچھ اور ہے۔